آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیار و مددگار چھوڑ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اس کائنات میں حضرت آدم سے لے کے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے اللہ کا قرب پایا؟ کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی نبی وہ قرب نہیں پا سکا جو قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ امام ہیں قربت اللہ کے ہمارے رسول پاک علیہ السلام۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بول و براز کا طریقہ بتایا ہے، کلی کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ناک صاف کرنے کا طریقہ بتایا ہے، رات کو سوتے وقت کیسے سونا ہے، کیسے کروٹ لینی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا قرب پانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ نہیں بتلایا کہ ہم درباروں پہ دھکے کھاتے ہیں؟ ہماری جوان بیٹیاں بہنیں درباروں پہ جا کے دھمالے ڈال رہی ہیں، ننگ دڑنگ بابوں کے قدموں پہ جا کے بیٹھ رہی ہیں، سجدے کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے سارے اسباب بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو یہ سبب اللہ نے بیان کیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے قرب کو پانے کے لیے جتنی نیکیاں کرتا ہے، جتنی عبادتیں کرتا ہے، اس کی نیکیوں سے اور عبادتوں میں سے جو چیز اس کو میرے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے فرائض ہیں۔ فرض نماز کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، فرض زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض روزوں کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، پیسہ روپیہ ہے، آپ پر حج فرض ہے، حج کرو گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ اب ایک بندہ فرض نماز پڑھتا نہیں، فرض حج کرتا نہیں، فرض روزے رکھتا نہیں، وہ کسی بھی قبرستان میں جا کے ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کاٹتا رہے، اس کو اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ شیطان تو ملے گا، اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ موٹی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بندہ جتنے چاہ سے، جتنے شوق سے، جتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے نا، وہ اللہ کے اتنا قریب ہے۔ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ پھر فرمایا میرا بندہ سنتیں پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، مثلا زور سے پہلے جو 4 نفل پڑھتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ زور کی سنتیں پڑھتا ہے، فجر کی پڑھتا ہے، مغرب عشاء کی پڑھتا ہے، فرمایا پھر فرض ادا کرتا رہتا ہے، ساتھ سنتیں اور نوافل پڑھتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے کا محب ہوتا ہوں اور میرا بندہ میرا محبوب ہوتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی قرب ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو اور اللہ اپنے بندے کا محب ہو؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ پاک کا قرب چاہیے تو تقرب اللہ کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے اللہ کی فرائض کی پابندی کریں، فجر کے وقت بستر چھوڑا کریں، آنے والے مہینے گرمی کے مہینے ہیں، تپش کی پرواہ نہ کریں، سورج کی پرواہ نہ کریں، زور جماعت سے پڑھیں، اثر جماعت سے پڑھیں، پہلی صف میں آنا یہ اللہ کے قرب کی دلیل ہے، نوافل پہ پابندی کریں۔ میں دعا کرتا ہوں، قبولیت کا وقت ہے، سارے محبت سے آمین کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرائض اور نوافل کے ذریعے ہمیں اپنا قرب تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔